یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ چند ہی دن بعد بڑے نواب صاحب کا قافلہ ڈوڈوما سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ارشاد احمد خان بڑے نواب کے ہمراہ اپنے وطن میرٹھ پہنچ گئے۔ میرٹھ میں شروع تو ساحرہ کے بابت عجیب کہانیاں گردش کرتی رہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ لوگ ان کہانیوں کو بھولتے گئے۔ ارشاد احمد خان نے بڑے نواب صاحب کے ایما پر وطن پہنچتے ہی ساحرہ سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ تھی تاکہ لوگوں کے منہ بند کیے جا سکیں، کیونکہ ساحرہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا آبائی مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں میں اس وقت بہت چہمہ گوئیاں ہوئیں جب شادی کے 4 ماہ بعد ہی ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، مگر کسی طرح بڑے نواب صاحب نے اس واقعے کو بھی دبا دیا۔ اس لڑکی کا نام ماہپارہ رکھا گیا۔ ماہپارہ کو بچپن سے ساحرہ نے اپنی کڑی تربیت میں رکھا تھا۔ ساحرہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ماہپارہ اپنے باپ کا مذہب اختیار کرے۔ ماہپارہ بچپن سے بہت ہی عجیب و غریب لڑکی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ افریقی عورت کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود اس کا ناک نقشہ افریقی نہیں، ہندوستانی تھا۔ وہ کسی بھی طرح ساحرہ کی اولاد نہیں لگتی تھی۔ وہ 12-13 سال کی عمر تک سارے پراسرار علوم سیکھ چکی تھی جو اس کی ماں ساحرہ جانتی تھی۔ ارشاد احمد خان نے لاکھ چاہا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں کی روش پہ نہ چلے، مگر ممکن نہ ہوا۔ 13 سال ہی کی عمر میں ساحرہ نے وہ سب کچھ بتا دیا اور سمجھا دیا جو لڑکیاں بہت بعد میں سیکھتی ہیں۔ ارشاد احمد خان کو اس واقعے کی سنگن لگی تو وہ سخت برہم ہوئے، مگر ساحرہ کے آگے دم مارنے کی ان میں مجال نہ تھی۔ ساحرہ اپنی ماں کی پیشن گوئی کے مطابق 50 سال زندہ رہی۔ حیرت انگیز بات یہ کہ انتقال کے وقت وہ ہمیشہ کی طرح جوان تھی۔ آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہو کہ ماہپارہ کی عمر اب تقریباً 55 سال ہے، مگر اپنی ماں ہی کی طرح وہ اب تک ہر اعتبار سے جوان ہے۔ میں نے ماہپارہ کا ماضی جاننے کے لیے گزرے زمانے میں سفر کیا۔ اس سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی میں نے نظر انداز نہیں کی۔ ماہپارہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے بے حد ضروری تھا کہ اس کے والدین کے بارے میں پوری تحقیق کی جائے۔ اسے یہ پراسرار قوتیں کہاں سے اور کیسے ملی۔ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس قدر تفصیل کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کے پاس کیسی ناقابل فہم اور پراسرار قوتیں ہوں گی۔ یہ اور بتا دوں کہ ماہپارہ کوئی نیک اور پارسا لڑکی نہیں ہے۔ اس کا مذہب ہی جنس ہے۔ وہ جنس ہی کو اپنا دیوتا مانتی ہے اور بغیر کسی حسین و خوبصورت لڑکے کے اس کی کوئی رات نہیں گزرتی۔ وہ ایک رات بھی تنہا سونا پسند نہیں کرتی۔ اس کے لیے وہ اپنی پراسرار قوت کو بروئے کار لاتی ہے۔ ارشاد احمد خان کے علم میں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ماہپارہ کو ان حرکتوں سے باز نہیں رکھ سکتے، اور اب تو یوں بھی وہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ تمام حالات پہلے سے پتا کر لیے تھے۔ خیر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہپارہ سے نہ ٹکرایا جائے تو اچھا ہے۔ میں پھر اپنی اس بات کو دہراؤں گا، وہ ایک انتہائی خطرناک اور پراسرار لڑکی ہے۔ ممکن ہے اس سے ٹکراؤ کی صورت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ حمزاد نے اپنی تمام تقاضوں جو کچھ معلوم ہوا اس سے مجھے آگاہ کر دیا۔
یہ سب کچھ میرے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز تھا، حالانکہ میں خود اب تک ایسے عجیب و پراسرار واقعات سے گزر چکا تھا کہ اگر کسی دوسرے پر گزرے ہوتے اور میں سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ اس وقت میرا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ حمزاد کے مشورے اپنی جگہ پر تھے، مگر میں کس طرح اپنی توہین بھلا دیتا، یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ آخر کچھ دیر غور کرنے کے بعد میں نے حمزاد کو مخاطب کیا۔ میں نے ماں پارا کے بارے میں سب کچھ سن لیا، مگر یہ سب جاننے کے باوجود میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ اس لڑکی کو میرے سامنے جھکنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں بے عزت ہو کر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس وقت تم جاؤ، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، سو کر اٹھنے کے بعد میں تمہیں پھر طلب کروں گا۔ آپ کا جو حکم، مجھ پر فرض تھا کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب جو آپ کا فیصلہ ہو مجھے قبول ہے۔ یہ کہہ کر حمزاد رخصت ہو گیا اور اس کے جاتے ہی میں سو گیا۔ میں جاگا تو شام ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں شانتی کا حسین سراپا گھومنے لگا، وہ بھی اب سو کر اٹھی ہوگی۔ میں سوچنے لگا، کیا شانتی میرا روز مرہ کا معمول بن جائے گی؟ شانتی یا ماں پارا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں اپنے ذہن سے ماں پارا کا خیال جھٹک دیتا۔ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ نہیں۔ جیسے میرے اندر سے کسی نے جواب دیا، شانتی شانتی ہے اور ماں پارا ماں پارا، کوئی بھی کسی کا بدل نہیں۔ میں بہت دیر تک گزرے ہوئے واقعات کے متعلق سوچتا رہا، عجیب و پراسرار واقعات جن سے پے در پے میں دوچار ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں ایسے حالات سے گزروں گا۔ حمزاد کو قابو میں کر کے ایک مثالی زندگی گزارنا، پھر میرا قتل ہو جانا، قتل کے بعد دوسرا جسم حاصل کرنا، یہ سب کچھ ناقابل فہم سا تھا، جیسے میں نے کوئی ہولناک خواب دیکھا۔ مگر جو حقیقت مجھ پر گزری تھی، اس سے انکار کس طرح ممکن تھا؟ میں نے اپنے قاتلوں سے انتقام لے لیا تھا، مگر اب بھی میرے اصل دشمن اس شہر میں زندہ تھے، جن کے سبب مجھے موت کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے قتل میں جتنا ہاتھ طبیب خاص ارشاد احمد خان کا ہے، اتنا کسی کا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی ذہانت سے یہ پتہ نہ چلا لیتے کہ میں کس شہر میں ہوں، تو نواب صاحب کے غنڈے مجھ تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ ماں پارا کو حاصل کرنے اور اس کے حسن خداداد سے فیضیاب ہونے کی خواہش میں بڑی حد تک انتقامی جذبے کا دخل تھا، لیکن حالات ایسا رخ اختیار کر چکے تھے کہ ارشاد احمد خان سے انتقام لینے کا جذبہ اب دوسرے درجے پر آ گیا تھا۔ ماں پارا نے میری سرکش انا پر وہ ضرب لگائی تھی کہ میری روح تک مجروح ہو گئی تھی۔ حمزاد کو قابو کرنے کے بعد میں اتنا خود سر اور انا پرست ہو چکا تھا کہ میرے لیے یہ سوچنا تک عذاب تھا کہ میں ماں پارا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میری عادتیں حمزاد نے بگاڑ دی تھیں۔ ناممکن کا لفظ ہی میری لغت میں نہیں تھا، لیکن ماں پارا کے بارے میں حمزاد بھی جھجک رہا تھا۔ حمزاد کو طلب کرنے سے پہلے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ماں پارا کو دیکھوں۔ میں نے اپنے تصور کی قوت کو آزمایا۔ میری چشم تصور میں اس وقت ماں پارا کا حسین چہرہ تھا۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرا خون کھولا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اس نوجوان کو پہچان گیا جو اس وقت ماں پارا کے پاس موجود تھا۔ تو کیا میں نواب صاحب کے منظور نظر اس آوارہ لونڈے سے بھی بدتر ہوں جو ماں پارا نے مجھے ٹھکرا دیا؟ میں سوچ رہا تھا اور وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جس نے میرے خون کی گردش تیز کر دی تھی۔ راحت، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں
کوئی پوشیدہ آنکھ ہماری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہے، مگر وہ نوجوان اس وقت سرشاری اور بے خودی کی ان منزلوں میں تھا کہ اگر کوئی اس سے یہ بھی کہہ دیتا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے تو وہ اس پر کان نہ دھرتا۔ میں اب ضبط کی انتہائی منزلوں کو چھو رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ تاب نہ لا سکا، حالانکہ ماپارا کا حسین جسم میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے نظریں ہٹائی جائیں۔ ماپارا کی اس بات پر ضرور تعجب تھا کہ اسے کس طرح خبر ہو گئی کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس کی پراسرار قوتیں اس وقت بیدار تھیں، لیکن غصے اور انتقام نے مجھے اندھا کر رکھا تھا۔ میں زیادہ دیر اس بات پر غور نہ کر سکا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا اور اپنے اس عمل کرنے کے لیے فوری حمزاد کو طلب کیا۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، فوراً ماپارا کے گھر جاؤ اور جو نوجوان اس وقت اس کی خوابگاہ میں ہے اسے اسی حالت میں بے ہوش کر کے بیگم پل سے دور کسی آباد چوراہے پر پھینکاؤ۔ حمزاد میرا حکم سن کر سکتے میں رہ گیا۔ وہ ہکلایا، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، بکو مت۔ میں حلق کے بل چیخا، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں کرو۔ میرا حکم سنتے ہی وہ سہما ہوا سا رخصت ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ابھی ماپارا کا تصور ہی کیا تھا کہ دیکھا حمزاد ماپارا کی خوابگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ماپارا اور وہ نوجوان اس وقت بھی اپنی دنیا میں گم تھے۔ ان دونوں کی تیز تیز سانسیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ حمزاد کے نادیدہ ہاتھ نوجوان کی طرف بڑھے اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے ماپارا کے قریب سے کھینچ لیا۔ نوجوان فضا میں معلق سہما ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور ماپارا جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم بھپری ہوئی شیرنی کی طرح مسیری سے اٹھی، مگر اس عرصے میں اس نے دیکھا کہ دروازہ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھلا اور نوجوان کے برہنہ جسم ہوا میں تیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماپارا نے دیکھا کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے نوجوان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ ماپارا کے خلاف یہ میرا پہلا قدم تھا، لیکن میرے دل کو تشویش ضرور تھی کہ نہ معلوم اب کیا ہو۔ میں سوچنے لگا، حمزاد مجھے بے سبب تو نہیں ڈرا رہا ہوگا، یقیناً اب کچھ ہوگا۔ ممکن ہے ماپارا بھی میرے خلاف کچھ کرے، مگر اسے یہ پتہ کس طرح لگے گا کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کے خیالات نے میرے تصور کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں اب اس واقعے کا رد عمل دیکھنے سے پہلے اور کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے تپتے ہوئے جسم کو سکون بخشنے کے لیے دہلی بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے اس وقت آدھی رات تک انتظار کرنا بھی دوبھر تھا، حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ میں حمزاد کے ذریعے شانتی کو اٹھوا لیتا، لیکن ایک تو یہ کہ میرے علم میں تھا کہ اس وقت شانتی کے ہم محفل جمی ہوگی، دوسرا اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ میں اب رشید یار جنگ کی حیثیت سے میرٹھ میں متعارف ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں سے میرے تعلقات بڑھیں تاکہ میں اپنا وہ حلقہ اثر پیدا کر سکوں جو مجھے اپنے شہر میں میسر تھا۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ میں جی حضوری اور حاضر باشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ جو میرا احترام کریں، جو میرے سامنے جھکیں، جو میرے ہاتھ چومیں، جو مجھے معزز اور پہنچا ہوا سمجھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں گھل مل کر میں ان واقعات کا رد عمل بھی معلوم کرنا چاہتا تھا جو پے در پے میرٹھ میں ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ بیک وقت پراسرار طور پر اتنے آدمیوں کے قتل نے پولیس کو بوکلا دیا ہوگا۔ وہ سرگرمی سے اس شخص کی تلاش میں ہوگی جو ان کا ذمہ دار ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں دہلی بازار پہنچ گیا۔
لیکن امینہ بائی کے کوٹھے پر پہنچ کر مجھے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ خلاف معمول کوٹھا خاموش تھا۔ میری دستک دینے پر امینہ بائی کا ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے مجھے بڑے کمرے میں بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد امینہ بائی اندر سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ کہیے حضور، کیسے تکلیف کی؟ اس کے اس معمولی سے فقرے میں مجھے بڑی اجنبیت محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا تلخی سے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا؟ کیا مجھے اپنے آنے کا مقصد بتانے کی ضرورت ہے؟ شانتی کہاں ہے؟ شانتی؟ امینہ بائی نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ اب اس کوٹھے سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پھر وہ فوراً سنبھل کر بولی، مگر حضور فکر مند نہ ہوں، میں نے ایک نئی شانتی کا بندوبست کیا ہے۔ بس 4-6 دن کی دیر ہے۔ چشم بدور حضور اگر اسے نظر بھر کر دیکھ لیں تو بس دیوانے ہو جائیں گے اس کے۔ امینہ بائی کی بات سن کر میں کچھ بھی نہ سمجھ پایا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے اس پر ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ کیا تم نے نئی پرانی شانتی لگا رکھی ہے؟ صاف صاف بتاؤ، شانتی کہاں گئی؟ حضور برہم نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ شانتی اب ڈھل چکی ہے۔ یہ تو حضور کی چشم عنایت تھی کہ حضور نے اسے اتنی عزت بخشی۔ باسی کھانا مجبوری اور بھوک میں تو کھا لیا جاتا ہے، مگر روز روز نہیں۔ معاف کیجیے گا، شانتی آپ کے لائق نہیں تھی، اس لیے تم پھر شروع ہو گئیں۔ میں نے امینہ بائی کی بات کاٹ کر کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم سیدھی سیدھی بات کر سکو؟ میں نے تقریباً چیخ کر کہا، اب اگر تم نے کچھ الجھاوے کی بات کی تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ شانتی کیسی تھی یہ تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اسے تم نے نہیں، میں نے برتا ہے۔ میں تو یہ سب حضور ہی کے لیے عرض کر رہی تھی۔ بہرحال اگر حضور کا مزاج نصیب دشمنا اس وقت ناساز ہے تو میں اپنی گفتگو مختصر بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر پھر بولی، میں نے 5000 روپے میں اس کھوٹے سکے کا سودا کر دیا۔ کیا تم نے شانتی کو بیچ دیا؟ کب؟ کس کے ہاتھ؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ جبکہ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ جتنا پیسہ چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ میں امینہ بائی پر برس پڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں سے گئی ہے۔ اس نوجوان نے شاید اپنا نام راحت بتایا تھا۔ امینہ بائی نے پرسکون لہجے میں کہا، راحت؟ میں اچھل پڑا۔ اسے بھی تو ماپارا نے راحت کے نام سے مخاطب کیا تھا، مگر یہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور۔ میں بڑبڑایا۔ جی؟ امینہ بائی نے کہا، نہیں، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، میں جا رہا ہوں۔ بہرحال تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں بہت جلد بھگتنی پڑے گی۔ ٹھہریے حضور، ٹھہریے حضور، امینہ کہتی ہی رہ گئی اور میں وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا چل دیا۔ مجھے اب تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنے تصور کی قوت بروئے کار لا کر شانتی کا پتہ چلا سکوں، اور تنہائی کے لیے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے تصور کی قوت استعمال کرنے سے پہلے حمزاد کو طلب کیا۔ تم نے اس نوجوان کا کیا کیا؟ میں شرمندہ ہوں، حمزاد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اسے ماپارا کے گھر سے نکال لے جانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر راستے ہی میں اس کا جسم مجھ سے چھین لیا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ میں نے جو کچھ عرض کیا وہی حقیقت ہے۔ میں ابھی ماپارا کے گھر سے کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے تابوت میں ایک دودیا روشنی سی آتی دکھائی دی۔
پھر چند ہی لمحوں میں محض دودھیا روشنی کا حصار نوجوان تک پہنچ گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان اس میں روپوش ہو گیا۔ پھر وہ عجیب روشنی مجھے واپس جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ خالی ہو چکے تھے۔ میں نے اس روشنی کا پیچھا کرنا چاہا مگر مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا اور گھبرا کر میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ حمزات خاموش ہو گیا۔ وہ نوجوان کہاں گیا؟ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں حمزات سے پوچھا۔ کیا آپ حقیقت سننے کی تاب لا سکیں گے؟ حمزات نے سوال کیا اور پھر مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی بولا۔ وہ نوجوان اس وقت نواب صاحب کی حویلی کے ایک حصے میں شانتی کے ساتھ شراب پی رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ سب کیا ہوا؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو سنیے کہ وہ پراسرار اور عجیب روشنی ماپارا کی حیرت انگیز قوتوں کا کرشمہ تھی جس نے مجھ سے نوجوان کا جسم چھین لیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں ماپارا نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ وہ کون ہے جس نے اس کی عبادت میں خلل ڈالا اور آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، یہ بھی کہ آپ کے پاس کچھ پراسرار قوتیں ہیں۔ آپ نے اس کے منہ سے لقمہ چھیننا چاہا لیکن آپ تو اپنی کوشش میں ناکام رہے مگر وہ اپنا کام کر گئی۔ اس نے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کے بعد فوراً اس نوجوان کو جس کا نام راحت ہے ایک بڑی رقم دے کر دہلی بازار بھیج دیا تاکہ وہ شانتی کا سودا کر سکے، اور سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا۔ اس نے آپ کا منہ کا نوالا چھین لیا۔ ماپارا نے راحت کو شانتی کے ہمراہ نواب صاحب کی حویلی بھیج دیا۔ اس کے علم میں تھا کہ وہ نواب کا منظور نظر ہے۔ میں نے چاہا کہ اس بزم عیش و نشاط کو برہم کر دوں مگر یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ ماپارا میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ اسے غالباً پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا اس نے اس کمرے کے گرد دودھیا روشنی کا حصار کھینچ دیا جس میں اس وقت شانتی، راحت اور خود نواب صاحب موجود ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس حصار کو توڑنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ تیز قسم کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا۔ تو وہ خبیث بوڑھا بھی شانتی کے ساتھ ہے، میں نے دانت پیس کر کہا، اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے حمزات سے کہا، آج کی رات خالی نہیں جائے گی، تم اس خبیث نواب کی لڑکی نرگس کو اٹھا لاؤ، میں شانتی کا بدلہ اس سے چکاؤں گا۔ جاؤ، ابھی اسی وقت چلے جاؤ۔ میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ حمزات میرا حکم سن کر فوراً رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سوچا کم از کم شانتی کو دیکھ تو لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے اپنے تصور کی قوت استعمال کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت نواب صاحب کی حویلی کا ایک حصہ تھا۔ میں نے شانتی کا پھر تصور کیا مگر بیکار، آگے صرف دھند ہی دھند دکھائی دے رہی تھی، عجیب سی چمکدار دھند۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اب جھنجلا کر نواب کا تصور کیا مگر بے سود۔ پھر راحت کو دیکھنا چاہا لیکن اس چمکدار دھند کے حصار کو میری تصور کی قوت عبور نہ کر سکی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کیا مجھ سے میرے تصور کی قوت چھین لی گئی؟ میں نے سوچا۔ اس وقت میں نے اپنی پراسرار قوت کو آزمانے کے لیے مہاپارا کا تصور کیا۔ وہ مجھے فوراً نظر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے ہی میں تھی لیکن اس کی خوابگاہ خالی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی کا چہرہ دیکھ کر میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ میں نے ماپارا کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ماپارا ایک دم تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اب میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، شیخ، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اور یہ بھی جانتی ہوں
کہ میری آواز بھی تم تک پہنچ رہی ہے۔ اپنی احمقانہ حرکتیں چھوڑ دو، مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ میں چاہوں تو تم مجھے بھی راحت، شانتی اور نواب صاحب کی طرح نہ دیکھ سکو گے، مگر میں تمہاری نظروں کو پہچانتی ہوں۔ میں خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس حالت میں دیکھ کر سسکتے رہو، میرے لیے اس طرح تڑپتے رہو، میرے فراق میں یوں ہی بلکتے رہو۔ تم میرا اور میرے والد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں جب چاہوں تمہیں چونٹی کی طرح مسل سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تم میرے راستے میں حائل ہوئے تو اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ دو، یہاں میری حکمرانی ہے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، میں تم پر یہ پابندی نہیں لگاتی کہ تم مجھے دیکھ بھی نہ سکو۔ مجھے ضرور دیکھو، تڑپو، سسکو، مجھے اس طرح سکون ملے گا۔ ماہپارا یہ کہہ کر پھر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئی جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میری آواز بھی اس تک پہنچ جاتی، یا میں کسی طرح اس کی بات کا جواب دے سکتا جسے وہ سن سکتی، تو میں اسے ضرور جواب دیتا۔ اس نے میری سخت ترین توہین کی تھی، اس نے مجھ پر وہ کاری ضربیں لگائی تھیں جنہیں میں بھولنا بھی چاہتا تو نہ بھول سکتا۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک تو میں شانتی کے نہ ملنے سے یوں ہی چراغاں تھا، دوسرا ماہپارا کی ہتک آمیز فکروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اسی وقت حمزاد نرگس کو لے کر آ گیا۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ نرگس میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی چیخ پڑی تھی۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ رات بھر جگائے رکھنے کے بعد صبح کے وقت جب میں اسے رخصت کر رہا تھا تو میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اب کی بار اس نے میرے بارے میں اپنے باپ سے یا کسی اور سے کچھ کہا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نرگس میری بات سن کر سہم گئی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے حمزاد کو ایک مرتبہ پھر طلب کیا اور ماہپارا نے جو کچھ کہا تھا اسے بتایا۔ تم یہ بتاؤ کہ اسے کس طرح نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ میں ہر قیمت پر اس سے اپنی توہین کا بدلہ لوں گا۔ میرے لیے قطعی ناممکن ہے کہ اتنی ذلت کے بعد اس لڑکی کے سامنے ہتھیار ڈال دوں۔ مجھے خود بہت دکھ ہے، میں اتنے عجیب حالات سے دوچار ہوں کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں غافل ہرگز نہیں۔ میرا ایک ایک لمحہ مصروف گزر رہا ہے۔ یہ مسئلہ میرے اور آپ کے وجود کی بقا کا مسئلہ ہے۔ حمزاد کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تو میں بول پڑا۔ ان حالات میں جبکہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے، میرے لیے ہر طرح خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پولیس بھی میرے پیچھے لگ سکتی ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں شیخ کرامت ہوں، اور یہ ماہپارا کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ پولیس کو میرے بارے میں مطلع کر دے۔ میں نے فکرمند لہجے میں کہا، آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ ان حالات میں آپ کی زندگی ایک مرتبہ پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نواب صاحب پہلے ہی آپ کی طرف سے ہوشیار ہو چکے ہیں۔ اب میری سمجھ میں صرف دو صورتیں آتی ہیں، یا تو کسی طرح ماہپارا کو زیر کیا جائے یا پھر یہ شہر چھوڑ دیا جائے، لیکن دوسری صورت پر آپ کسی طرح تیار نہیں۔ اس طرح صرف یہی صورت رہ جاتی ہے کہ ماہپارا سے مقابلہ کیا جائے۔ تو اب میں نے خود کو پوری طرح اس کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں غافل نہیں رہا۔ میں نے کچھ نئی معلومات فراہم کی ہیں جن سے یہ امید بنتی ہے کہ اگر ہوشیاری سے کام کیا جائے تو ماہپارا سے نمٹنا کچھ مشکل نہیں۔ اور نئی معلومات کیا ہیں، مجھے بتاؤ، میں نے بے چینی سے پوچھا۔
آج تو تم بڑی حوصلہ افزائی کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے معلوم کیا ہے ماپارا کے قبضے میں جو پراسرار قوتیں ہیں انہیں برقرار رکھنے کے لیے ہر سال اسے ایک عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس سے تمام پراسرار قوتیں چھن جائیں گی۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں کسی طرح اس کا عمل پورا نہ ہونے دوں اور وہ رات گزر جائے۔ اگر اس رات اپنا عمل پورا نہ کر پائی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی تمام قوتوں سے محروم ہو جائے گی۔ شاید آپ یہ جان کر خوش ہوں کہ اب اس رات میں صرف 7 دن باقی ہیں۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ماپارا کو عمل کرنے سے روک دوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ اس کا عمل کسی طرح ادھورا رہ جائے۔ حمزاد کی بات سن کر جیسے مجھ میں نئی زندگی آ گئی۔ مجھے تم پر ناز ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ صحیح ہے کہ مجھے خود پر ناز ہے، اس لیے کہ تم میرا ہی تو جسم لطیف ہو، تم مجھ سے جدا کب ہو۔ یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو رخصت کیا اور اس کے جاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک میں سوتے سوتے اچھل پڑا۔ کسی نے میرے شانے میں کوئی تیز نوکیلی چیز بھونک دی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے بستر سے اتر کر زمین پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے کمرے میں فرش پر پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے دائیں پیر کے تلوے میں شدید تکلیف تھی۔ میرا پاؤں کسی نوکیلی چیز پر پڑ گیا تھا جو میرے تلوے میں اتر گئی تھی۔ تلوے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر ایک دم میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ تیز نوکیلی چیز میرے تلوے سے کھینچ لی گئی ہے۔ میں فرش سے اٹھ کر پھر بستر پر گر پڑا۔ اب تلوے میں تکلیف کے بجائے ہلکی سی کسک تھی۔ اس وقت مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین ہے اب تک تمہیں جاگ جانا چاہیے۔ میں تمہیں دیکھنے کی قوت تو نہیں رکھتی، مگر مجھ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ تم تک اپنی آواز پہنچا سکوں اور تمہاری آواز سن سکوں۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں حیران حیران سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرہ قطعی خالی تھا۔ وہ آواز ماپارا کی تھی جس نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ نہ جانے میں کب تک اسی طرح حیران رہتا۔ آواز پھر سنائی دی۔